محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہر روز ایک نئی ہسٹوریکل ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں۔ کچھ اسی طرح کی ہی ویڈیو آج بھی میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسے دیکھیے اور اپنی پرتکریا ہمیں کمنٹ میں اوشیہ دیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب اوشیہ کریں۔ دھنیہ واد۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصراً بات کریں گے براہوی زبان کی تاریخ کے متعلق۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے شاید یہ جانتے بھی نہ ہو کہ براہوی بھی ایک زبان ہے جو پاکستان میں خاص طور پر بلوچستان کے علاقے میں بولی جاتی ہے، اینڈ اٹ از ون آف دا ڈراویڈینز لینگویج۔ یہ دراوڑی زبان ہے اور یہ اس کے بعض الفاظ آپ کو تامل میں بھی مل جائیں گے، لیکن آف کورس کافی ڈفرینسز بھی ہیں۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم لینگویجز گرو کرتی ہیں، بٹ اٹ از کنسیڈرڈ، جو ماہر لسانیات ہیں وہ اسے دراوڑی زبان ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ اچھا، بلوچستان میں جب انگریزوں نے جابرانہ تسلط حاصل کیا 1840 کی بات ہے، تو انہوں نے جب انتظامی جو ہے سسٹمز جو تھے ان کو رن کرنے کی کوشش کی تو دے فگرڈ آؤٹ کہ زبانوں کا علم بہت ضروری ہے، تو اسی لیے انہوں نے اس چیز کو بہت فروغ دیا کہ یہاں کے مقامی زبانیں بھی سیکھی جانی چاہیے۔ تو 1877 میں انگریزوں کو براہوی سکھانے کے لیے مولوی اللہ بخش نے ہینڈ بک آف دی براہوی لینگویج شائع کی، اور اسے اسی سال جو ہے پھر رائج بھی کیا گیا، اور اس کے سیکھنے سکھانے کے لیے مختلف کوششیں بھی کی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پادری ڈی جے ایل نے براہوی گرامر اور ڈکشنری پر مشتمل ایک کتاب لکھی، اور اسی طرح 1900 میں انگریزوں نے اپنی روزمرہ ضروریات کے پیش نظر براہوی زبان کی اہمیت کو تسلیم کر لیا، اور یوں اسی سال ایجنٹ گورنر جنرل بلوچستان نے اپنے تمام ماتحت آفیسروں کے لیے براہوی جاننے کو لازم قرار دیا، اور اس کے لیے باقاعدہ امتحان کا بندوبست کیا گیا۔ 1902 میں بگ ویتھراف نے الہ آباد سے ایک گائیڈ ٹو دی اسٹڈی آف براہوی شائع، اور جب انگریزوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے 1906 میں لدھیانہ سے یوحنا کا رومن رسم الخط میں براہوی ترجمہ کیا، اور پھر اگلے سال 1907 میں یہ ترجمہ براہوی رسم الخط میں شائع کیا گیا۔ تو اب اس کے ریاکشن میں مکتبہ درخانی ڈھاڈڑ، یہ بلوچستان میں ایک جگہ ہے، وہاں سے انہوں نے یہ کام کیا کہ انگریزوں کی تبلیغ کے خلاف قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کے علاوہ براہوی اور بلوچی میں اسلامی کتابوں کی اشاعت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور یوں براہوی کی پھر 312 کتابیں یا بلکہ اس سے بھی زیادہ کتابیں جو ہیں وہ شائع کی گئی۔ اسی طرح 1906 میں انگریزی حکومت نے اپنی فوج کے ملٹری افسران کے لیے بھی زبان کے امتحانات پاس کرنے کی شرط رکھی، اور اس زبان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے لیے ترغیب دینے کے لیے بھی انہوں نے اپنے آفیسرز کو فورس کیا، اور پھر اس کے انعامات بھی رکھے گئے کہ فوجی افسران کو 150 سے 300 روپے تک انعام دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ اور 1907 میں سر ڈینس برے کی کتاب دی براہوی لینگویج شائع ہوئی، اس کی پہلی جلد بلکہ کہہ سکتے ہیں شائع ہوئی، اور 1913 میں لائف ہسٹری آف دی براہوی یہ شائع ہوئی، اور 1934 میں دا براہوی لینگویج اس کی دوسری جلد چھپی، اور اس طرح جو ہے اور مختلف کام اس ضمن میں ہوتے رہے۔ اچھا، 1933 میں مولانا محمد عمر دین پوری نے قاعدہ براہویہ کے نام سے ایک کتاب شائع کی، اور 1986 میں براہوی گرامر ما بول چال کے نام سے کتاب شائع کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر اس پہ باقاعدہ کام ہوتا رہا، اور مختلف لوگوں نے اس پر کام کیا۔ مثال کے طور پہ اسیر عبد القادر شاہوانی نے 1985 میں جدید طرز پر ایک کتاب ترتیب دی، جسے 1994 میں براہوی خود سیکھیے کے نام سے بھی شائع کیا گیا۔ تو براہوی زبان کی قدامت اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک بہت پرانی زبان ہے، اور اکثر ماہرین لسانیات نے اسے ایک دراوڑی زبان بتایا ہے، یعنی ڈراویڈین لینگویج ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک برطانوی آفیسر ایچ پوٹنگر، یہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے براہوی زبان کو بیرونی دنیا سے پہلی دفعہ متعارف کرایا۔ انہوں نے 1816 کی اپنی تصنیف ٹریول ان
سندھ اینڈ بلوچستان میں پہلی بار براوی زبان کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ کئی لسانی نمونے اور الفاظ بھی بطور مثال پیش کیے۔ کرسٹائن لاسن نے 1848 میں یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ دراوڑی زبانوں کے گروہ تامل اور کنڑ میں کناڈ جو زبان ہے اور تیلگو، ان سے بہت قریب ترین زبان ہے براہوی زبان۔ تو ان کے اس نظریے کو بنیاد بنا کر پھر بعد کے جو ماہر لسانیات تھے، جن میں سر ڈینس برے ہے، بشپ کالڈویل ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے پھر جو ماہرین لسانیات ہیں انہوں نے پھر اسی کو قبول کیا اور پھر اس کو ایک دراوڑی زبان کہا۔ اور ماہرین لسانیات کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ براہوی دراوڑی زبانوں کی جانب مائل بھی ہے اور اس میں بہت سارے الفاظ ملتے بھی ہیں، اور یہ اس کی جنوب مغربی شاخ سے ہے اور اس سلسلے کی دو دیگر زبانوں مالٹو اور کرخ سے قریبی تعلق رکھتی۔ تاہم براہوی زبان کو دراوڑی قرار دینے والے محققین دو متضاد رائے رکھتے ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق براہوی بھی 3000 سال قبل مسیح جنوب مغرب سے دیگر آریائی قبائل کے ساتھ بر صغیر میں آئی۔ تو یہاں ایک رائے ہے، مگر اپنے دیگر ہم نسل لوگوں کی طرح جنوب مشرق کی طرف نہیں بڑھے بلکہ سراوان اور جھالاوان کے پہاڑی علاقوں میں مستقل طور پر بس گئے اور اپنے ہم زبان لوگوں سے قریباً 800 میل کے فاصلے پر رہنے لگے۔ براہویوں کے بارے میں دوسری رائے مارگسٹائن نے 1932 میں قائم کی۔ اس کا خیال ہے کہ شاہد قبل از تاریخ دراوڑی آبادی کا ایک طبقہ اپنی اصل مرزبوم انڈیا سے جدا ہو کر اوپر کی جانب نقل مکانی کر کے ان علاقوں میں آ کر آباد ہو گیا۔ تو یہ دو رائے یہاں پر موجود ہیں۔ لسانی طور پر ایک قدیم زبان ہونے کے باوجود براہوی زبان کی ادبی تاریخ زیادہ قدیم نہیں ہے۔ یوں تو 7ویں صدی ہجری کے کچھ ایسے مخطوطات ہمیں ملتے ہیں جو براہوی زبان میں ہیں، تاہم تدریسی زبان کے طور پر براہوی زبان کو پہلی بار مکتبہ دارخانی ڈھاڈر کے علماء نے 19ویں صدی کے آخری دور سے میں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، مروج کیا، اور اس مدرسے میں باقاعدگی سے زبان میں تدریس کا کام ہوا، درس کا کام ہوا، جو قریباً 1 صدی تک جاری و ساری رہا۔ دوسری جانب انگریزوں نے بر صغیر پر قبضے کے بعد اپنے افسروں کو یہاں کی مقامی زبانوں سے متعارف کرانے کے لیے مقامی لوگوں کی مدد سے براہوی زبان سکھانے کے لیے چند کتب لکھوائیں، اور پھر اس کے اندر جو مشہور نام ہیں ان میں مولوی اللہ بخش ہیں، اسی طرح میجر آرلیچ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ براہوی زبان کے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے اور لنگوسٹکس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر پھر لیکسیکونز وغیرہ اور پھر اور اتنی ڈیٹیل میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے کہ امید یہ ہے کہ آنے والے دور میں اس پر اور بہت سارا کام ہوگا۔ اینی یہاں پر مختصراً اس بات کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ براہوی زبان جو ہے وہ اگر آپ لکھائی میں دیکھیں تو عربی اور فارسی کے اس کے اندر حروف موجود ہیں، تو یوں کہہ لیں کہ اس کے جو حروف ابجد ہیں اس میں عربی، فارسی اور اردو کے تمام حروف شامل ہیں، جبکہ براہوی زبان کا ایک اپنا حرف بھی ہے جس سے وہ لام کے اوپر نہ 3 نقطے بناتے ہیں فے کی طرح کے، اور یہ جو آپ لکھتے ہیں نا براہوی زبان کے الفابیٹس، اس میں لام کے فوراً بعد یہ لیٹر آتا ہے، اس کے اوپر لام کے اوپر فا کی طرح کے اوپر ٹاپ پہ 3 نقطے ہوتے ہیں، اور اس کو زیادہ تر براہوی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو براہوی زبان بولنے والے لوگ ہیں نا، جنہوں اہل زبان لوگ ہیں، وہی اس کی صحیح پروننسیشن کر سکتے ہیں، اور اردو بولنے والوں کی آسانی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی پروننسیشن قریب قریب ایسی ہے جیسے لام اور ٹے کو آپ ملا کر لکھیں تو ملا کر بولیں تو اس سے ملتی جلتی اس کی آواز ہے، لیکن اس کی صحیح ساؤنڈ صرف براہوی نکال سکتے ہیں جو اہل زبان ہیں۔ ان کے ہاں جو لیٹرز ہوتے ہیں، الف ہے، با کے فوراً بعد پا نہیں آتا بلکہ با اور ہے کا مرکب بھ۔ ہندی میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، جیسا کہ جتنی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ مجھے ہندی کی ہے، زیادہ تو نہیں ہے، اردو بولی ہے، اردو سیکھی ہے ہمیشہ، اور باہر بھی اگر نکلے ہیں تو مغربی ممالک کی زبانیں سیکھی ہیں یا عربی سیکھی ہے، تو سنسکرت یا اس کی کسی لینگویج سے مجھے زیادہ تو نہیں رہا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ایکسپوجر رہا ہے گجراتی سے، ہندی سے، کچھ اور زبانوں سے۔ تو براہوی میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، الف با، پھر بھ، پ، پھ، ت، تھ، ٹ، ٹھ، ج،
جھ چ چھ خ، اس کے بعد دال ہے پھر دھ ہے، ڈال ہے پھر ڈھ ہے، ر ڑ ز ژ، جیسے اردو میں ژ ہوتا ہے براوی میں بھی ژ ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس اردو میں یالا باری کے لیے ژ کا لفظ لیٹر استعمال ہوتا ہے۔ پھر ان کے ہاں سین ہے، شین ہے، غین ہے، قاف نہیں ہے، فا ہے، کاف ہے، کھ، پھر اس طرح گاف ہے، گھ، پھر لام ہے، پھر وہ لام اوپر 3 نقطے وہ ہے، میم نون واو ہے، حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ویسی بارہ۔ تو اینی وے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن تو براوی زبان کے متعلق ہو ہی گئی ہوگی۔ تو اینی وے اس کے اوپر اور مزید تفصیلات اگر ملتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے آپ کو لیٹرز بتائے ہیں، ان کے علاوہ بروہی زبان میں عربی اور فارسی کے مستعمل الفاظ کے لیے بروہی زبان کی تحریروں میں عربی اور فارسی کے کچھ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، وہ اب داخل ہو گئے۔ مثال کے طور پہ ثا، جس کو آپ فے کہتے ہیں اردو میں، ہا ہا یہ حلوے والا، ذال، صاد ضاد یا ضاد جسے اردو میں کہتے ہیں، توئے طا، عربی میں طا کہتے ہیں اردو میں توئے کہتے ہیں، عربی میں ضا کہتے ہیں اردو میں زوئے کہتے ہیں، اسی طرح عین، اسی طرح قاف، یہ بھی مستعمل ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔